حضرات کو کام سے ہٹانا، گھر میں سے بلانا، نیند سے جگانا، ایک مستقل طریقے سے ہم لوگ جو ہے یہ پھرنا کر رہے ہیں، اس واسطے کر رہے ہیں کہ ہمارا جو مقصد اصلی ہے وہ ہم کو کرنے والا بننے، چونکہ ہم لوگ ایمان والے مسلمان اللہ کے رسول کی امتی ہیں، تو ہمارے امت کے اندر سب سے بڑا جو کام ہے وہ اللہ کے نبی کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کرنا ہے، عمل کرنا ہی ہے، کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرنا ہے۔ اس لیے حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے کہا، کیا بھئی میں تم لوگوں کو دین کی بات پہنچا دیا؟ تو سارے لوگ بولنے لگے یا رسول اللہ پہنچا دیے، جتنے بھی باتیں جو ہے میں آپ بتائے ہم لوگوں کو سننے میں آیا اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی طرف اشارہ کر کے، یا اللہ حل بلغ الشاہد منکم الغائب، اے اللہ تو گواہ رہو، تو گواہ رہے، یہ لوگ سب بول رہے ہیں میں باتوں کو پہنچا دیا۔ اس واسطے کل قیامت میں بہت سارے نبیوں کو امت جھٹلائیں گے کہتے کہ ہمارے پاس آئچ نہیں تھے، ہم کو بولش نہیں تھے، اگر بولتے ہوتے تو ہم کرتے تھے، ایسا بولیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بات بتا دیے کہ اگر تم لوگ یہ بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں تم کو بات پہنچا دیا، تب تمہارا کام ہے کہ تم بھی دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرو۔ بہت سارے صحابہ اپنا وطن چھوڑے، اپنے بیوی بچوں کو ایک طرف رکھے، اپنے کاروبار کو جو ہے آگے پیچھے کرے اور اللہ کے واسطے اللہ کے دین کی بات کو اللہ کے جو ہے بندوں تک پہنچانے کے لیے نکلے۔ تو کہاں کہاں چلے گئے؟ کم سے کم 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ کے بارے میں بات آتی ہے، بلکہ بات زیادہ تو زیادہ ہی ہے، لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جو ہے قبرستان میں، کون سے؟ مکے کے قبرستان میں، اس کا نام جنت المالا ہے، مدینے کا قبرستان جنت البقیع ہے اس کا نام۔ دونوں جگہ پر حساب کر دیکھا، صحابہ کی جو خبریں ہیں وہ 10,000 سے زیادہ نہیں ہیں، 10,000 ہے جملہ دونوں قبرستانوں میں۔ اب 10,000 بولے تو پھر 1,14,000 کہاں گئے؟ 1,24,000 نا صحابہ، ابھی زیادہ تو زیادہ تھے لیکن کم تو نہیں تھے، تو اب 1,14,000 کہاں گئے؟ تو معلوم یہ ہوا حضور کی باتوں کو دنیا میں پہنچانے کے لیے لوگ نکل گئے، جہاں گئے وہیں پر اللہ کے پیارے ہو گئے۔ یہاں پر بھی ہندوستان میں مدراس تٹ پر سمندر کے کنارے سنے ہوں گے آپ، نائب رسول نائب رسول نائب رسول بول کر نام ہے، لوگ جو ہے بیمار ہو کر وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی شفا کر لیتے ہیں۔ خیر بہرحال وہ نائب رسول، تو اصل میں وہ نائب رسول نہیں ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے صحابی ہیں، مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ لگانے والے ہیں جو ہندوستان کو آئے، یہیں پر اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ایسے بہت سارے صحابہ ہیں جو دنیا میں پھیل گئے اور اللہ کی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے یہ بھی اللہ کے پیارے ہو گئے، زمین کے پیوند ہو گئے۔ میں اس کو گیا تھا، پنجاب گیا تھا، پنجاب میں سندھ کا نام سنے ہوں گے آپ، سندھ، وہاں سے 22 کلومیٹر دور پر ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے براس۔ لوگ بولے کہ بھئی براس میں نبیوں کے خبراں ہیں، نبیوں کے خبراں ہیں، تو ہم بھی چلو دیکھیں گے بھئی نبیوں کے۔ گئے ہم لوگ، جا کے دیکھے 12 نبی ہیں وہاں پر آرام کر رہے ہیں۔ اب ان کے نامہ تو خیر ذہن میں نہیں ہے، وہاں بھی لکھا ہوا نہیں ہے، 12 نبی۔ ایک خبر جو ہے کم سے کم 30 فٹ کی خبر ہے، لمبی، 8 فٹ چوڑی ہے۔ میرے کو ذرا ڈاؤٹ ہوا، اتنے بڑے بڑے خبراں کئی کو بنائے ہوں گے،
آدمی تو رہتا ہے 5-6 فٹ، زیادہ سے زیادہ 6.5 فٹ 7 فٹ رہتا ہے. تو اب ہمارے مول صاحب کو میں بولا، مول صاحب یہ خبریں اتنے جو بڑے بڑے بنے، کیا جو ہے مقصد ہے اس کا، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو مول صاحب بولے بھائی یہاں کے آدمی سے بات کریں گے، آپ بات کریں، وہاں جو مدرسہ چلتا ہے وہ مولانا سے بات کریں، کیا بھائی یہ کیا جو ہے معاملہ ہے، واقعہ ہے. کہنے لگے بھائی بات اصل میں یہی ہے کہ یہ جو آئے تھے نبی اس زمانے میں، کب آئے تھے، کیا آئے تھے، وہ تو اللہ جانتا ہے. آئے اور یہیں پر اللہ کے پیارے ہو گئے. تو حضرت شیخ احمد سرہند رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، وہاں پر مزار ہے ان کی سرہند شریف میں. انہوں جو ہے وہاں پر جاتے آتے رہتے تھے. چونکہ اللہ کے نبی تو زندہ ہوتے ہیں، چاہے مرنے کے بعد میں بھی کیوں نہ ہو، مگر خبروں میں زندہ ہو، تو وہ بات بھی کرتے تھے کہتے خبروں میں سے ان کو. تو خیر وہ اپنی جگہ پر، تو وہ مالیار کوٹلا یعنی وہ پنجاب میں ہے، مالیار کوٹلا. تو وہاں کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب وہ اطراف میں باؤنڈری بنیں گے، کیونکہ بہت بڑا جو ہے ایک یہ ہے. تو بولے تو ایک پہاڑ کے سر کا ہے مٹھی کا، اس کے اوپر آرام کر رہے وہ لوگ. تو وہ خبروں کے اطراف میں باؤنڈری بنیں گے بول کے باؤنڈری بنانے کو واسطے کر رہے تھے، وہ کھود رہے تھے. تو ایک خبر کی مٹھی پوری گر گئی، لاش دکھ رہی ہے. تو اس کو جو ہے ماپے، خبر لاش کو ماپے 29 فٹ تھی. اب کیا اندازہ لگا سکتے ہیں، اللہ میاں ان کو ایسا بنایا تھا. تو ایسے 12 ہے خبریں وہاں پر. ایک تو یہ ہوا، دوسرا انہوں ایک بات یہ سنائے کہ وہاں پر پورا گلاب کا چمن ہے، ہمارے پاس جو ہے لگاتے نا جھاڑا، پورا پہاڑ پورا چمنی ہے وہ. تو ایک صاحب جو ہے وہ گلاب کے جھاڑا لگانے کے واسطے کھود رہے تھے، پھنس بول کے سبل پھنس گئے. سبل جیسا پھنسیا، اندر سے دھواں اٹھا. اب دھواں اٹھے تو ایسا اٹھنے لگا جیسا گاڑی کا جو ہے انجن میں سے دھواں نکلتا ہے، وہ کولسے کے زمانے کا ویسا اٹھنے لگا. تو اب وہ کولسے میں یعنی دھواں میں سے اتنی خوشبو آ رہی ہے، اتنی خوشبو آ رہی ہے کہ سارے کا سارا وہ گاؤں وہ دھوئیں سے 3 روز تک کھانا بھی نہیں کھائے، اتنی خوشبو. اب سارے لوگ پریشان کہ بھئی آخر کیا ہوا، بندش نہیں ہو رہا ہو. کتنے بیٹریاں ڈال کے دیکھے، کیا دیکھے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. آخر کار وہاں سے سہارنپور قریب ہوتا، دیوبند سہارنپور بولے تو قریب بولے تو بھی تقریباً 4-5-6 گھنٹے کا پھر سفر ہے وہ. وہاں سے بھی لوگ آئے، ادھر سے بھی آئے، سب لوگ آ کے دیکھے. تو اندر جو ہے کچھ لاشیں نظر آ رہی ہیں، بس اتنے اور کچھ بھی نہیں دکھا. لاش کتنی ہے، کیا ہے، کیسا ہے، وہ تو اللہ کو معلوم. تو اس طریقے سے وہاں پر کا معاملہ تو یہ بتانا اصل مقصد تھا کہ اللہ کے دین کی بات لے کر، نبی تو نبی ہے، کہاں کے تھے، کدھر کے تھے، کیسے تھے. نبیاں تو اکثر نبی جو ہے ملک شام میں اور ادھر ہی جو ہے وہ لوگوں کو اللہ میاں پیدا کیا، ادھر سے ادھر آئے، عربستان میں پیدا کیا، ملک شام میں پیدا کیا، ادھر سے ادھر آئے، اللہ کے پیغمبر اللہ کی جو ہے بات بتاتے ہوئے زمین کے پیوند ہو گئے. تو بولنے کا اصل مقصد یہ ہے، اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق جو آدمی جتنی دور اللہ کی دین کی بات لے کر جائے گا، کل قیامت کے دن میرے قریب اتنا ہی زیادہ ہوگا اور میرے جھنڈے کے سائے میں ہوگا. تو میں اس کی سفارش کرنے کے لیے اللہ سے کہوں گا کہ اللہ میری بات کو دنیا میں دور تک پہنچائے ہیں، آج میرے قریب آئے ہیں، تو ان کی پہلے مغفرت کر تو مغفرت ہو جائے گی. تو بہرحال اصل میں سردار صاحب یہ ہے کہ ہمارے سے جتنا ہو سکتا ہم تو کرنا ہے، اور اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے، اللہ کی یاد بھی کرنا ہے، نبی کی سنت کی پیروی بھی کرنا ہے، اور انگلی کو خون لگا کے شہیدوں میں ملنا. کیا مطلب اس کا؟ اس زمانے میں لوگ جو ہے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، خون بہانے کے لیے تیار ہوتے تھے، یہاں تک کہ کہیں دنیا کے کونے کونے میں جا کر جو ہے اللہ کے پیارے ہو گئے، جو ان کے پیوند ہو گئے. ہمارے تو ویسا ہونا نہیں ہے.
تو آج ہمارے بزرگ حضرات اس بات کو جو ہے بالکل آخر درجے میں یوں کہا کہ بھئی ذرا سا تھوڑا سا آپ پیسہ خرچ کرو، چاہے وہ 200-400 روپے، 1000 روپے کیوں خرچ نہیں ہوتے وہ، اور پھر اپنے جو ہے گھر میں 40 دن بعد جو ہے 10 دن بعد 3 دن ایسا چھوڑ کر جو ہے اپنے لوگوں اپنے ساتھیوں کے سامنے دین کی بات کرنے کے لیے نکلو، پھر تو تم کو بھی احساس ہوگا کہ بھئی لوگوں کے اندر کتنا دین ہے، ہمارے اوپر کتنا جو ہے ذمہ داری کا معاملہ ہے، لوگوں کو اتنا تو کم سے کم سمجھ میں آتا ہے، احساس تو ہوتا ہے نا۔ یہ بات کے لیے جو ہمارے جماعت کے تعلق سے ہم بولتے ہیں کہ بھئی اللہ کے راستے میں تو دن چاہے کتنے ہی دن کیوں نہ ہو مگر سہولت کے ساتھ نکلنا چاہیے۔ تو بہرحال آپ کا ارادہ تو تھا بہت دن سے، مگر ہاں چلیں گے انشاءاللہ کہ ٹرکاں بھر رہے ہیں سردار صاحب؟ چلیں گے، کب چلیں گے؟ چلیں گے مول صاحب، نہیں تو نکلنا تو ہے، کیا ہے ہمیشہ کام ہے، کام تو کرنا چاہیے، مرے تک کرنا ہے، زندگی بھر تک کرنا ہے، لیکن کرتے کرتے جو ہے دین کی محنت کے کرتے ہوئے دنیا سے جانا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، پابندی تو ہو رہی ہے نماز کی، فجر کی پابندی تو ہو رہی ہے، دوسری نمازوں بھی ہونا ہے۔ ٹھیک ہے۔